الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما وقال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد وبارك وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ جی جزاکم اللہ خیرن آپ لوگوں کے تشریف لانے کا۔ اردو میں بات کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ تھوڑا سا وقت جو ہے وہ پلیز تھوڑا دل و دماغ کی حاضری کے ساتھ اگر ہم بات سن لیں۔ اور ایون اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں گھر والوں کو، لیکن اس وقت اگر تھوڑا سا فوکس بات پہ کر لیں اور جو گھر کی ایڈمنسٹریشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا سا موقوف کر دیں، تھوڑا سا ڈیلے کر دیں۔ اس لیے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ بہت ہی ایک کریٹیکل فیز سے گزر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا یہ ایک بہت ہی کریٹیکل فیز ہے۔ ہماری زندگی جو اینڈ ٹو اینڈ ہے وہ شروع ہوئی تھی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کی روح کو پیدا کیا تھا۔ ہم سب کی ارواح، ہم سب کی روحیں اکٹھی پیدا کی گئی تھیں۔ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہماری روحوں کو پیدا کیا۔ یہ پہلا فیز آف لائف تھا جب ہم عالم ارواح میں رہتے تھے۔ ہم میں سے اکثر وہ فیز بھول چکے ہیں۔ کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے، ہمیں تو یاد ہی نہیں۔ تو ایک اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ ہم سب اپنی ماں کے پیٹ میں بھی 9 مہینے رہے، تو کیا ہمیں وہ فیز یاد ہے؟ تو اس کا بھی جواب سب کا نیگیٹو میں ہوگا کہ ہمیں ماں کے پیٹ کے فیز بھی یاد نہیں ہے۔ تو جب ماں کے پیٹ کا فیز یاد نہیں ہے تو اس سے پہلے کا فیز بھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ چلے ایک اور لاجیکل بات جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں سے آ گئے؟ ماں کے پیٹ کے اندر آؤٹ آف نو ویئر ایک جسم بنا، ایک باڈی کی تخلیق ہوئی، فیزز میں ہوئی، اور یہ تو کوئی بھی مانیٹر کر سکتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ جو جان آ گئی، یہ جان کی طرف سے آ گئی۔ واٹ از دیٹ؟ رائٹ؟ کئیوں کی اسٹل برڈس ہوتی ہیں، تو کئی پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی جاندار بن جاتا ہے۔ تو یہ ڈفرینسز کہاں سے ہیں؟ یہ جان کیا ہے؟ واٹ از دس لائف آل اباؤٹ؟ تو لائف اس کے اندر ایک روح سے آتی ہے، وہ روح جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہماری پیدا کی تھی فرسٹ فیز آف لائف میں۔ سیکنڈ فیز آف لائف میں وہ روح اپنے ٹائم کے اوپر وہاں سے لے کر اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر ہمارے جسم کے اندر ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ اس ٹرانسفر کو اردو میں انتقال کہتے ہیں، منتقل ہو جانا۔ تو ایک انتقال ہوا تھا عالم ارواح سے ہمارے جسم کے اندر، ہماری ماں کے پیٹ کے اندر، اور اس کی بھی حدیث میں ڈیٹیل آتی ہے کہ جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو اس وقت اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ اب وہ ایک انسان بنتا ہے۔ اس سے پہلے it was just a piece of flesh، ایک جسم کا بس ایک جسم تھا۔ خیر، ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے پرورش پانے کے بعد یہ بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، اور لا تعلمون شیئا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہارے ماں کے پیٹ سے نکالا، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو کچھ علم نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، نتھنگ، زیرو، نل۔ پھر اس کی کچھ انسٹنکٹ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیزیں ڈال دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک علمی نظام ہے جس کی ابتدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے اس کی ایز اے سیڈ کے کچھ انسٹنکٹس ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل
وہ سکل کرنا شروع کر دیتا ہے. اب اس کو کس نے سکھایا کہ ماں کا دودھ کیسے پینا؟ کوئی کسی ٹریننگ، اس نے کسی کلاس تو نہیں لی اس میں، لیکن اس کی نیچرل انسٹنکٹ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈالتے ہیں. اسی طریقے سے سونا، اب کوئی سونا سکھاتا تو نہیں ہے، لیکن اس کو سونا آتا ہے، جاگنا آتا ہے، اس کو کھانا جب وہ تھوڑا 6 مہینے کا 7 مہینے کا جب وہ سالڈس لینا شروع کرتا ہے تو چیو کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے دانت نکلنے شروع کر دیتے ہیں. یہ ساری کا سارا علم اللہ تعالیٰ اس کو دے رہے ہیں اپنی غیبی نظام سے. پھر بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ، اس کا بولنا جب تقریباً 1 سال کا ہوتا ہے، 2 سال کا ہوتا ہے، تو کچھ ورڈز بولنا شروع کر دیتا ہے. اب وہ ورڈز کس نے اس کو سکھائے؟ کسی کلاس میں نہیں گیا، کسی اسکول میں نہیں گیا، لیکن جس طریقے سے پیرنٹس اس کے بات کرتے ہیں، اس کے سراؤنڈنگس میں لوگ بات کرتے ہیں، وہی لینگویج وہ پک کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو کوئی نہیں بتاتا ایک سیب کو دکھا کے کہ یہ ایپل ہے یا یہ سیب ہے. کبھی کبھی دکھاتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں دکھاتے، لیکن بہت ساری چیزیں اس کو بتائی نہیں جاتی. یہ صوفہ، یہ چیئر، یہ کیمرہ، یہ والز، رائٹ. اس کو وہ علم صرف وہ پک کرتا ہے ان چیزوں کو. بہت انٹرسٹنگ ہے. یہاں پہ بچے، ہمارے بچے جن کو اردو بولتے ہیں، یہاں آ کے وہ انگلش بولنا شروع کر دیتے ہیں. پاکستان میں اگر وہ رہیں گے تو انگلش نہیں بولیں گے. کیوں؟ انوائرمنٹ ایسا ہے کہ وہ لینگویج پک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان کی ذات وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اس نے انسان کو بنایا اور پھر اس کو بولنا سکھایا، علمہ البیان. یہ بولنے کا جو علم ہے یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فنومینا ہے. ایز اے سیٹ کہ چائنا میں لوگ چائنیز بولتے ہیں، بچے چائنیز بولتے ہیں، یہاں پہ بچے انگلش بولتے ہیں، پاکستان میں بچے اردو بولتے ہیں، جو بھی انوائرمنٹ میں ہے وہ بولتے ہیں. لیکن دا فیکٹ کہ لوگ بولتے ہیں، اب میں یہ بول رہا ہوں، میری زبان حرکت کر رہی ہے، اس سے کچھ ساؤنڈز نکل رہی ہیں، اور وہ ساؤنڈز آپ اس کو انٹرپریٹ کر پاتے ہیں، رائٹ. اس کو تھوڑا سا اگر ریفلیکٹ کریں تو کتنی انٹرسٹنگ فنومینا ہے. ورنہ یہ ساؤنڈز تو کچھ بھی ہو سکتی تھی، اور یہی ساؤنڈز اگر چائنیز ساؤنڈز ہوتی تو ہم اس کو انٹرپریٹ نہ کر پاتے. دا فیکٹ کہ ہم اردو کو انٹرپریٹ کر پا رہے ہیں، انگلش کو انٹرپریٹ کر پا رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، یہ بہت انٹرسٹنگ فنومینا ہے. لیکن یہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، کچھ علم نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ یہ علم آتا جاتا ہے. اور یہ علم بہت اسٹرانگ چیز ہے، یہ بہت پاورفل چیز ہے. اگر کسی کو کچھ بھی علم نہ ہو، بچے کو سکل کرنے کا علم نہ ہو، بچے کو بولنے کا علم نہ آئے، بچے کو یہ نہ پتا ہو، اس چیز کا علم نہ آئے کہ گرم چیز ہرٹ کرتی ہے، رائٹ، ٹھنڈی چیز، بہت ٹھنڈا بھی انسان کو فریز کر دیتا ہے. وہ بچہ بھی ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے. کچھ والدین سکھاتے ہیں، کچھ ایکسپیرینس سکھاتا ہے. جب بچہ باہر جائے گا سردی میں، اس کو سردی لگے گی تو وہ روئے گا. بچے کو گرمی لگے گی، وہ روئے گا. وہ بتاتا ہے کہ مجھے گرمی یا سردی لگ رہی ہے. یہ علم سیکھ رہا ہے. آہستہ آہستہ اس کو علم آ رہا ہے. اس کو علم آتا ہے کہ کیا چیز مجھے ہارم کرتی ہے، کون سی چیز میرے لیے بینیفیشل ہے. یہ سارے علوم اگر نہ ہوتے بچے کے پاس تو بچہ دنیا میں سروائیو ہی نہیں کر پاتا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم جو ہے وہ ایک نیسیسری ایلیمنٹ ہے. اس کے بغیر کوئی بھی انسان سروائیو نہیں کر سکتا، اس دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتا. اور علم ہی وہ پہلی چیز تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو دی. ہم نے قرآن، امید ہے مجھے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ تذکرہ فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے لگا ہوں جو انسان ہے، تو فرشتوں نے یہ سوچا کہ وہ مخلوق پیدا ہوگی صرف بیٹھ کے اللہ کا یاد کرنے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، تسبیحات کرنے کے لیے، تقدیس کرنے کے لیے، جیسے فرشتے کرتے ہیں. فرشتے ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں. وہ عبادت جو جسے ہم اردو میں عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کے بھی 2 معنی ہیں، اس کے بارے میں بعد میں آؤں گا انشاءاللہ. لیکن وہ ریچولز میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیحات میں لگا ہوا ہے. سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بلینز اینڈ بلینز آف فرشتے ہیں
جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، رکوع، سجود، تسبیحات کر رہے ہیں۔ تو فرشتے یہ سمجھے کہ ایک مخلوق اور بننے والی ہے جو بھی اسی کام کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا یا اللہ، اچھا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جنات کو بنا چکے تھے، اور جنات نے ان کو بھی فری ول دی گئی تھی، فرشتوں کے پاس فری ول نہیں ہے، جنات کو فری ول دی گئی تھی، اور انہوں نے اس فری ول کو ابیوز کر کے بہت فساد مچایا۔ تو فرشتوں کو جب پتہ چلا کہ یہ بھی، اس کو بھی فری ول دی جائے گی، اور فرشتے یہ سمجھے کہ یہ بھی تسبیحات اور رکوع اور سجود کے لیے صرف پیدا کیے جائیں گے، تو انہوں نے کہا یا اللہ، آپ ایسی مخلوق بنانے والے ہیں جن کے پاس فری ول ہوگی، وہ تو فساد مچائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم کافی ہیں آپ کی تحمید کے لیے، آپ کی تقدیس کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے، رکوع کے لیے، سجود کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، مجھے وہ پتہ ہے جو تم کو نہیں پتہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رائٹ آفٹر دیٹ، اس کے فوراً بعد، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور ان کو علم دیا، وہ علم جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو پہلا علم دیا وہ چیزوں کے نام سکھائے۔ جیسے میں نے کہا کہ بچے کو کیا پتا کہ اس کو گلاس کہتے ہیں، اس کو بوٹل کہتے ہیں، اس کو سائیکل کہتے ہیں، اس کو کار کہتے ہیں، اس کو کپ کہتے ہیں، اس کو ایپل کہتے ہیں، اس کو اورنج کہتے ہیں، یہ نام ہے۔ بچہ سیکھتا ہے، اپنے انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے۔ جیسے میں نے فرشتوں کو چیزوں کے نام نہیں آتے تھے، لیکن یہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دیا، چیزوں کے نام سکھائے چیز۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا اور فرشتوں سے کہا ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے کہا یا اللہ کہ ہمیں تو نہیں پتہ، ہمیں تو کچھ علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، یا اللہ ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے سوائے اس علم کے جو آپ نے ہمیں دیا، ہم کو تو نہیں معلوم کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، اور آپ ہیں جن کو سب علم ہے، آپ ہیں جن کے پاس ساری حکمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام سے پوچھے نام، اور انہوں نے بتا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تم کو یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے وہ پتہ ہے جو تم کو نہیں پتہ۔ ان ادر ورڈز، یہ مخلوق جو میں بنانے لگا ہوں، اس کی کوالٹی نمبر 1 یہ ہوگی کہ اس کے پاس علم ہوگا۔ کس چیز کا علم ہوگا؟ علم ہر چیز کا ہوگا۔ دنیا میں اس کو کس چیز سے فائدہ ہوگا اس کا بھی علم ہوگا، اور پھر اگلا فیز آف لائف، اس دنیا کے سے جانے کے بعد ایک اور فیز آف لائف جو ہے، اس میں کیسے انسان کو کامیابی ملے گی، اس کا بھی علم ہوگا۔ یہ علم وہ فیکٹر تھا جس نے انسان کو ایون فرشتوں سے پرومیننٹ کیا، ایون فرشتوں سے ممتاز کیا، ایون فرشتوں سے بہتر بنایا۔ اور وہ انسان جس کے پاس یہ علم نہ ہو، وہ انسان اسفل السافلین بن جاتا ہے۔ وہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات تھا، اگر اس کے پاس یہ علم نہیں ہوگا تو وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گرے ہوئے ہیں، ان سے بھی کم درجے میں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غافل لوگ ہیں، یہ لوگ ہیڈ لیس ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے میری زندگی میں کرنا کیا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہے علم کی وجہ سے، اور اس علم میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم فیزز آف لائف کے اندر ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا شروع میں، ہمارا پہلا فیز آف لائف تھا عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی۔ سیکنڈ فیز آف لائف میں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے نکال کر ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر وہ روح کو ٹرانسفر کیا، انتقال ہوا، منتقل ہوئی وہ روح۔ تھرڈ فیز آف لائف، ماں کے پیٹ سے نکل کے ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، میں بھی آپ بھی، اس وقت رائٹ ناؤ ایز آف دس ویری مومنٹ، اس وقت ہم اس دنیا کے فیز کے اندر ہیں۔ لیکن بہت جلدی وہ وقت آئے گا جب ہماری روح ایک دفعہ پھر ٹرانسفر ہو جائے گی، ایک دفعہ پھر انتقال ہو جائے گا، پھر ہماری روح منتقل ہو جائے گی ٹو اندر فیز آف لائف، جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اٹس اے مڈل فیز، برزخ کہتے ہیں ایک مڈل چیز کو، ایک مڈل فیز کو۔ تو ہم ایک عالم برزخ میں چلے جائیں گے، ہمارے جسم کو
مٹی میں دبا دیا جائے گا. ہمارے جسم کو اللہ محفوظ رکھے، سب کو عافیت سے رکھے. کچھ لوگ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں. ابھی وہ جو ایک لوگ ٹائٹینک کو دیکھنے گئے تھے، سبحان اللہ، وہ ایک جو انہوں نے سب مرین سی بنائی تھی وہ امپلوڈ ہو گئی اور بیچاروں کا پتہ بھی نہیں چلا کدھر گئے. تو ان کی قبر جو ہے وہ سمندر بن گئی. کچھ کو جانور کھا جاتے ہیں. ہندو جو ہے آگ میں جلا کے اس کو ایشز بنا دیتے ہیں، راکھ بنا دیتے ہیں، اس کو پانی میں بہا دیتے ہیں، ہوا میں اڑا دیتے ہیں. لوگ مختلف کلچرز میں مختلف چیزیں کرتے ہیں، مختلف آئیڈیالوجیز میں مختلف چیزیں کرتے ہیں. تو جسم تو کہیں چلا جائے گا، لیکن سب کی روح کا ایک کامن فیکٹر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ عالم برزخ میں چلی جائے گی. قرآن کہتا ہے کہ دو جگہ ہیں، یا علیین ہے یا سجین ہے. یہ دو میں سے ایک جگہ پہ روح جائے گی. علیین یعنی ایک ہائی پلیس، ایک ایسی جگہ جہاں پہ جو اونچی جگہ ہے، رائٹ. اور سجن عربی زبان میں پریزن کو کہتے ہیں. اللہ رحم کرے، لیکن کچھ لوگوں کی روح قید کر دی جائے گی. اور پھر ایک فیز آف لائف آئے گا جس کو آخرت کہتے ہیں، ہیئر آفٹر. اس میں اللہ تعالیٰ ریزریکٹ کریں گے سارے جسموں کو. جو بھی جسم جہاں بھی ہوگا، وہ مٹی بن گیا ہو، وہ راکھ بن گیا ہو، وہ سمندر میں کہیں ڈوب گیا ہو، وہ کسی جانور کی غذا بن گیا ہو، واٹ ایور، اللہ تعالیٰ ان سب مالیکیولز کو، سب پارٹیکلز کو اکٹھا کر کے اس جسم کو ریزریکٹ کریں گے، دوبارہ سے بنائیں گے. اور پھر وہ روح جو کہ علیین یا سجین میں ہوگی، وہاں سے اس روح کو دوبارہ ان جسموں میں ڈالیں گے اور پھر حساب کتاب ہوگا. یہ دنیا کیسے گزاری، اس کے بارے میں حساب کتاب ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اس دنیا کی بیس کے اوپر ہمارا فیصلہ ہوگا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے. یہ ایک اینڈ ٹو اینڈ فیز آف لائف ہے. دنیا میں بھی کامیابی کے لیے علم چاہیے، رائٹ. ایک بچہ ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، اس نے کچھ کمانا ہے. اب اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کیسے کام کرنا ہے. وہ کچھ بھی سیکھ سکتا ہے. وہ کارپینٹر بن سکتا ہے، وہ ایک بلیک اسمتھ بن سکتا ہے، وہ ایک انجینئر بن سکتا ہے، وہ ایک ایسٹروناٹ بن سکتا ہے، وہ ایک ڈاکٹر بن سکتا ہے، وہ ایک کچھ بھی بن سکتا ہے، رائٹ. یہ سارے ہنر وہ سیکھتا ہے کہ میں دنیا میں کچھ کروں، اور اس کو کمپنسیشن ملتی ہے آف کورس اس کی بیس کے اوپر. اس سے وہ کماتا ہے اور پھر کما کے وہ دنیا میں سروائیو کرتا ہے. اور یہ صرف ایک علم کمانے کا نہیں ہے، ہم سب کو یہ بھی علم ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سردی ہے، میں نے سردی میں کیسے بچانا ہے اپنے آپ کو. میں گرم کپڑے پہنوں گا، گرمی ہے تو میں نے کیسے کپڑے پہننے ہیں، گھر کیسا بنانا ہے. یہ سب علم انسان نے سیکھا کہ یہ تو آج کل ہم اس چیز کے بارے میں غور نہیں کرتے، لیکن ابھی بھی آپ دنیا کے بہت سارے ممالک میں چلے جائیں، فار ایگزامپل نارتھ آف پاکستان چلے جائیں، جہاں پہ پہاڑی علاقے ہیں، اتنی برف پڑتی ہے، -20 -15 -10 ڈگری سیلسیس تک چلا جاتا ہے ٹیمپریچر. اور وہاں پہ دیکھیں لوگ کیسے سروائیو کرتے ہیں. وہاں پہ تو کوئی ہیٹنگ نہیں ہے، یعنی اس طرح سینٹرل ہیٹنگز نہیں ہیں. تو وہاں پہ لوگ آگ جلاتے ہیں، لوگ کس طرح سے سروائیو کرتے ہیں، انہوں نے اس علم کو سیکھا. تو دنیا میں بھی ہر کام کو کرنے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے لوگ علم سیکھتے ہیں، رائٹ. لیکن بحیثیت مسلمان، بحیثیت ایمان والا، ایک ایسا شخص جس کو پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور ایک جنت ہے، جہنم ہے، اور انسان کی کامیابی کا معیار جنت ہے اور انسان کی ناکامی کا معیار جہنم ہے. یہ ہم سب کو پتہ ہے. یہ تو بیسک آئیڈیالوجی ہے ہماری. ہمیں کسی مدرسے میں، کسی بھی جگہ پہ نہیں جانا پڑتا ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے. بحیثیت مسلمان ہم کچھ چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے انسان. تو یہ ہم سب کو پتہ ہے، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے بیسک ٹینٹس آف فیتھ جو ہیں ہم سب کو پتہ ہے. فرشتوں پہ ایمان، قیامت کے دن پہ ایمان، آخرت کے دن دوبارہ اٹھنے پر ایمان. یہ سارے کی ساری ہم سب لوگوں کو بچپن میں ہمارے والدین نے یا کسی جگہ میں ہمارے اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچر نے، کسی نہ کسی نے ہمیں بیسک ٹینٹس آف فیتھ سکھائے تھے، رائٹ. ہم سب کو پتہ ہے. لیکن
جو چیز ہم بھول جاتے ہیں یا جس چیز کا ہم علم حاصل کرتے نہیں ہیں جنرلی اسپیکنگ، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ جنت کامیابی ہے، لیکن جنت میں جانا کیسے ہے؟ جہنم ناکامی ہے، لیکن جہنم سے بچنا کیسے ہے؟ یہ علم اب آپ سوچئے کہ دنیا جو کہ اتنی ٹیمپریری فیز ہے، کتنا ٹیمپریری ہے؟ کوئی بندہ 40 سال جیتا ہے، کوئی 50 جیتا ہے، کوئی 60 جیتا ہے، کوئی 70 جیتا ہے، کوئی 80 جیتا ہے، رائٹ؟ کتنے لوگ ہیں جو 80 کراس کرتے ہیں؟ بہت کم۔ ہماری اگر زندگی ہو گئی ہے 30 ایئرز 40 ایئرز، جہاں 30-40 سال کے ہم ہو گئے ہیں، تو سے 70 ایوریج لگا لیتے ہیں۔ 70 کتنے سال اور جی لیں گے؟ 30 سال اگر 40 کے ہیں، 30 سال کے تو 40 سال اور جی لیں گے، 45 کے ہیں تو کتنے 25 سال اور جی لیں گے، 50 کے ہیں تو 20 سال اور جی لیں گے۔ یہ میں بات کروں اگر ایوریج ایج کی بات کی جائے۔ کتنے لوگ 60 پہ چلے جاتے ہیں، کتنے لوگ 50 پہ چلے جاتے ہیں، رائٹ؟ کتنا جی لیں گے اور ہم؟ تو اس زندگی کی کامیابی کے لیے انسان نے کیا کچھ نہیں کیا، کتنا علم حاصل کیا۔ آپ دیکھیں لوگوں نے جہاز بنا لیے علم حاصل کر کے، ریسرچ کر کے، موبائل فونز بنا لیے، لوگوں نے ایسے گھر بنا لیے جہاں پہ سینٹرل ہیٹنگ ہوتی ہے۔ سروائیول کے لیے ضروری ہے نا، سردی اتنی ہو گئی اب کیسے انسان گرمی لے؟ اس 60-70 سال کی زندگی کے لیے انسان نے اتنے علم کے اندر ریسرچ کی کہ انسان نے یہ ساری چیزیں بنا لی، لیکن وہ وقت جس کا کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی آئیڈیالوجی اس کا انکار نہیں کرتی، ایون سو مچ سوچ ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، ایتھیسٹ، وہ بھی اس چیز کا انکار نہیں کرتے کہ ایک دن آئے گا کہ ہم سب لوگوں کا انتقال ہو جائے گا، ڈیتھ ہو جائے گی۔ انتقال تو میں کہہ رہا ہوں، یہ تو ہم مسلمان یقین رکھتے ہیں نا، یا پیپل آف فیتھ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری روح ٹرانسفر ہوگی، انتقال کرے گی، منتقل ہوگی، رائٹ؟ لیکن ایتھیسٹ کہتے ہیں سب ختم ہو جائے گا، لیکن وہ اس چیز پہ بلیف ضرور رکھتے ہیں کہ ختم ہو جائے گا، ہمیشہ نہیں رہنا، نہ مجھے رہنا نہ آپ کو رہنا۔ اور اس کے بعد ہم بے حیثیت مسلمان ہمارا یقین ہے کہ ہم جنت یا جہنم ہمیشہ کی ہے، رائٹ؟ کمپیئر 70 ایئرز ود این ایور لاسٹنگ لائف، ایک 60-70 سال کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کر لیجیے۔ این انفائنائٹ ورسز 70، ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، اچھا قیامت کا دن اٹ سیلف از 50,000 ایئرز لانگ، اگر آپ کو پتا ہو قیامت کا دن صرف ایک دن، جس دن سب کا حساب کتاب ہوگا، وہ 50,000 سال دن کے برابر ہے ایک دن۔ اب 50,000 کو 70 سے کمپیئر کر لیں، 70 ڈیوائڈ بائی 50,000 از واٹ؟ 0.0014، تو پرسنٹیج نکال لیں تو کتنی ہے؟ 0.14%، یعنی پوری زندگی اور ایک دن، یہ پوری زندگی اس ایک دن کا 0.14% ہے، 1.5%۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے یا خود سوچیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم لوگ دنیا کی زندگی میں شاید ایک صبح رہ کے آئیں یا ایک شام رہ کے آئیں، وَلَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں شاید ایک صبح یا ایک شام رہ کے آئیں۔ یہ لوگ دنیا میں سوچیں گے، قیامت کے دن سوچیں گے کہ ہماری دنیا کی زندگی شاید اتنی ہی تھی، کیوں وہ تو اتنا لمبا دن ہے، اور وہ کمپیئر کر رہے ہیں 60 70 80 سالہ زندگی سے۔ تو قیامت کا ایک دن اتنا بڑا، اس کے بعد ایز اے سیڈ، جس ہم سب کو پتا ہے، میں کوئی نئی انفارمیشن آپ کو نہیں دے رہا، کہ اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی، خالدین فیہا ابداً، قرآن کہتا ہے وہ جنت میں یا جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب انسان دنیا کی زندگی میں بار بار اس چیز کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اس چیز کی امپورٹنس کا سمجھ میں آئے کہ دنیا کی زندگی کے لیے انسان نے کتنا علم حاصل کیا۔ آپ ایک گروسری سٹور میں چلے جائیں، آپ دیکھیے کتنی ٹائپس آف جوسز پڑے ہیں، ایک پورا شیلف ہوگا جس میں جوسز ہے، ایپل جوس، اورنج جوس، اسٹرابری جوس، میلن جوس، رائٹ، دس جوس، دیٹ جوس۔ آپ کوکیز سیکشن میں چلے جائیں، کتنے ٹائپس آف کوکیز ہیں، چاکلیٹ فلڈ کوکیز، اسٹرابری فلڈ کوکیز، فلاں فلڈ کوکیز، ونیلا فلڈ کوکیز،
رائٹ، سمپل کوکیز، فلاور کوکیز، سویٹ کوکیز. انسان نے اتنی محنت کی ہے اس دنیا کے لیے، اس علم میں اتنی ریسرچ کی ہے تاکہ انسان اس دنیا کی زندگی کو بہتر زندگی بنائے. رائٹ، اسی لیے ہے نا گاڑیاں بہتر سے بہترین، یہ گاڑی اس میں یہ فیچرز، اس میں یہ فیچرز، اس میں یہ فیچرز. رائٹ، اس کی سیٹ انکلائن ہو جاتی ہے، اس کی ڈکلائن ہو جاتی ہے، اس کی اسٹیئرنگ ویلز ایسے ہیں، یہ 2.5 سیکنڈز کے اندر 0 to 100 کلومیٹر چلی جاتی ہے. سبحان اللہ، کتنی محنت کی ہے انسان نے اس چھوٹی سی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے. لیکن what about that ایور لاسٹنگ لائف، نیور اینڈنگ لائف، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر اللہ نہ کرے کہ ہمیں اس کا علم نہ آیا کہ ہم نے اس زندگی میں کامیاب کیسے ہونا ہے، تو کامیابی کا اپوزٹ تو ناکامی ہوتا ہے. اور ignorance is not an excuse by the way. جہالت کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. میں ایگزامپل سے بتاتا ہوں. دنیا کے اندر ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، اور ایئرپورٹ پہ آپ انٹرنیشنل فلائی کرنا ہے، آپ نے پاکستان جانا ہے، انڈیا جانا ہے، جہاں سے بھی آپ ہے، بنگلہ دیش جانا ہے. آپ ایئرپورٹ پہ جا کے کہتے ہیں کہ جی میرے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے، اور مجھے تو علم ہی نہیں تھا. آئی ڈڈ ناٹ ہیو دا نالج کہ پاسپورٹ ضروری ہوتا ہے. آپ کو کوئی ٹریول نہیں کرنے دے گا. رائٹ، تو اگنورینس از ناٹ این ایکسکیوز. وہ کہیں او مجھے پتہ نہیں تھا، وہ کہیں گے او اچھا چلیں آپ کو پتہ نہیں تھا آپ چلے جائیں. کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا. آپ فری وے پہ جا رہے ہیں، فری وے پہ کتنی ہے اسپیڈ لمٹ کتنی ہے؟ 100 اسپیڈ لمٹ ہے. رائٹ، آپ 150 پہ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کو فری وے پولیس جو ہے وہ روکتی ہے اور آپ کو کہتی ہے کہ آپ اوور اسپیڈنگ کر رہے تھے. کہتے ہو میں کب کر رہا تھا؟ وہ کہیں گے جی 100 اسپیڈ لمٹ ہے. او ریئلی، مجھے نہیں پتا تھا. آپ کے خیال میں اگر ہم اس کو کہیں گے مجھے نہیں پتا تھا، وہ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ بالکل نہیں چھوڑیں گے. ٹکٹ ملے گی، فائن ملے گا. دنیا میں بھی اگنورینس از ناٹ این ایکسکیوز. جہاں پہ بھی آپ اگنورینٹ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو نقصان ہوتا ہے. کوئی بندہ چھت سے چھلانگ لگا دے، کہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے جی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے یا سر ہی پھٹ جاتا ہے خدا نخواستہ. آپ کہیں گے وہ مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے میں نے چھلانگ لگا دی، تو چونکہ مجھے پتہ نہیں تھا تو سر نہیں پھٹے یا ہڈی نہ ٹوٹے یا چوٹ نہ لگے. کوئی بھی ایسا نہیں کہے گا. کوئی زہر کھا لے کہ جی مجھے نہیں پتا زہر کے اندر نقصان ہوتا ہے، اور کہ مجھے جی چونکہ مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے مجھے تو کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو علم کا نہ ہونا کبھی بھی ایکسکیوز نہیں ہے. دنیا میں بھی کسی چیز میں بھی علم کے نہ ہونے سے انسان نہیں بچتا. اور قیامت کے دن اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی، کوئی بندہ کہے جی مجھے علم نہیں تھا تو چلے مجھے یہاں سے بچ جانا چاہیے. یہ اصول اپلائی نہیں ہوتا. اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس، اٹ ڈز ناٹ میک اینی لاجیکل سینس کہ انسان کو علم نہ ہو اور وہ بچ جائے. تو علم تو ضروری ہے کہ میں نے آخرت میں کامیاب کیسے ہونا ہے. یہ بہت ایک المیہ ہے، ایک کلیمٹی ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کی. میں کہوں گا کہ وہ لوگ علم حاصل نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ جی چونکہ میں مسلمان ہوں میری تو نجات ہے. یہ کانسیپٹ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کہاں سے امت کے اندر آ گیا، میرے اور آپ کے اندر کدھر سے آ گیا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کا ذکر کیا قرآن کے اندر. وہ کہتے تھے نحنو ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں کیا ہونا ہے، جو مرضی کریں، ہماری تو نجات ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرما کے یہ ذکر کیا کہ دیکھو وہ بھی نہیں بچے، تو ہم کیسے بچ جائیں گے؟ اگر کوئی مسلمان ہو جس کا نام مسلمان ہو، جس کا نام عائشہ ہے، خدیجہ ہے، رقیہ ہے، واٹ ایور ہے، رائٹ، یا عمیر ہے، حامد ہے، محمود ہے، کیا صرف نام سے مسلمان ہونے سے انسان کی نجات ہو جاتی ہے؟ کیا انسان کی کامیابی مل جائے گی؟ بالکل بھی نہیں. جب تک انسان کو یہ نہیں پتا، جب تک انسان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے آخرت میں کامیاب کیسے ہونا ہے، اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے، انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے. پلیز اس چیز کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا کلیمٹی ہے، یہ ہمارا المیہ ہے. آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ سے
آخرت کے لیے، آخرت کی کامیابی کا علم حاصل کیا ہے؟ کتنے لوگ سمجھتے ہیں یہ ایک سیٹ آف پیپل کا نام کا کام ہے شاید، بس وہ علم حاصل کر لیں، وہ عالم بن جائے، وہ عالمہ بن جائے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ان ڈیپتھ اسٹڈی چاہتی ہیں، وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، رائٹ. ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. میں اگر انجینئر ہوں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، اگر میں انجینئر ہوں تو میں ایک 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 بلڈر نہیں ہوں، میں اگر ایک انجینئر ہوں تو میں اکاؤنٹنٹ نہیں ہوں. فائن، میک سینس. لیکن کیا مجھے بیسک اکاؤنٹنگ بھی نہیں آنی چاہیے؟ کیا مجھے 2+2=4 بھی نہیں آنا چاہیے؟ میں تو سروائیو ہی نہیں کر سکتا. کیا مجھے اتنی میڈیسن بھی نہیں آنی چاہیے کہ مجھے پتا ہو کہ کیا چیز میری صحت کے لیے فائدہ مند ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے؟ اتنی میڈیسن تو مجھے آنی چاہیے. کیا مجھے اتنی بلڈنگ بھی نہیں آنی چاہیے کہ مجھے پتا ہو کہ گھر بنتا کیسے ہے، اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ بیسک چیزیں تو ہر چیز کی ہمیں ضرورت ہے. لائک وائز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم لوگ عربک کے اندر بہت ہی ڈیپ ان عربک سارے لوگ چلے جائیں، سارے لوگوں کو قرآن کی بلاغت بھی آتی ہو، سب لوگوں کو لاجک بھی آتی ہو، منطق بھی آتی ہو. یہ کچھ لوگوں کا کام ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، کہ یہ ایکسپرٹیز کچھ لوگ ہی حاصل کریں گے. لیکن بیسک زندگی گزارنے کے لیے علم، اس سے کہ میری آخرت کی نجات ہو جائے، یہ تو ہم سب کا فریضہ ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ. کون سا علم؟ جیسے میں نے کہا کہ جس سے نجات ہو، اس میں سے نمبر 1 عقائد کا علم ہے. ہمیں پتہ تو ہو ہمیں ایمان کس چیز پہ لانا ہے، کیا چیز غلط ہے. پاکستان میں پاکستان سے ہوں، آلدو پاکستان میں رہتا نہیں ہوں، لیکن آپ جا کے دیکھیے وہاں پہ لوگ قبروں پہ جاتے ہیں اور ایسی شرکیہ چیزوں میں ملوث ہیں. لوگ قبر سے مانگ رہے ہیں، عورتیں جو ہے وہاں پہ قبر، ان کی اولاد نہیں ہوتی، جا کے قبر میں مانگتے ہیں قبر والوں سے کہ اولاد دیتے ہیں. اعوذ باللہ، تو شرک ہے. صرف اللہ سے مانگنا ہے. یہ علم ہونا کہ صرف اللہ کی ذات ہے دینے والی، زندگی اللہ نے دینی ہے، موت اللہ نے دینی ہے، عزت اللہ نے دینی ہے، ذلت اللہ نے دینی ہے، اولاد اللہ نے دینی ہے، مال پیسہ اللہ نے دینا ہے. اس چیز کا علم ہونا، یہ علم بھی ہمارے اندر نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم لوگ کمپرومائزز کر لیتے ہیں. ہم لوگ شریعت کے بیسک اصولوں پہ کمپرومائزز کر لیتے ہیں. یہاں پہ لوگ آتے ہیں، لوگ شراب بیچ رہے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر کلیئر ممانعت ہے شراب بیچنے کی. خریدنے کی تو ہے ہی، پینے کی تو ہے ہی، بیچنے کی بھی ہے. لیکن لوگ بیچ رہے ہیں اس لیے کہ ان کو ڈالرز چاہیے، رائٹ. کیا انسان کیا اتنا ایمان کمزور ہو گیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے پہ ایمان ختم ہو گیا؟ معاذ اللہ، کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو کہیں اور سے رزق نہیں دیں گے کیا؟ رازق تو اللہ کی ذات ہے. تو ایمان کا علم سب سے پہلے، اس کے بعد جو چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کہا ہے. فرض کا کیا مطلب ہے؟ فرض کا مطلب ہے جس کے اندر کوئی چوائس ہی نہیں ہے، کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ہماری فری ول نہیں ہے اس کے اندر کہ ہاں جی کر لیں یا نہ کر. اور فرائض میں سب سے پہلی بات تو نماز ہے. 5 وقت روزانہ کی نماز فرض ہے. 4 نہیں، 3 نہیں، 2 نہیں، 5 وقت کی روزانہ اپنے اپنے وقت پہ. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز مومنین کے اوپر اپنے وقت پر فرض کی گئی ہے. فجر کی فجر کے وقت، ظہر کی ظہر کے وقت، عصر کی عصر کے وقت، مغرب کی مغرب کے وقت، عشاء کی عشاء کے وقت. لوگ پوچھتے ہیں خاص طور پہ نوجوان بچے کہ یہ نماز کیوں ہے، کیا ہے یہ؟ اصل میں جب تک ہم سب کو جسم اور روح کا کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آئے گا، اس وقت تک نماز بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. جسم اور روح کے کمبینیشن کا نام انسان ہے، زندہ انسان ہے. جب روح نکل جاتی ہے تب تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، سو کال ہم کہتے ہیں انتقال ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتی ہے انسان کی روح کہیں اور. لیکن جب یہ روح کی ضروریات ہیں، روح کی غذا ہے نماز. جیسے ہم صبح دوپہر شام کھاتے ہیں، بیچ میں بھی سنیکنگ کرتے ہیں، اسی طریقے سے روح کی نرشمنٹ ہے 5 وقت کی نماز. کوئی بھی ذی شعور انسان یہ نہیں کرتا کہ بریک فاسٹ کو ڈنر کے ساتھ کر لے، لنچ کو ڈنر کے ساتھ کر لے، کہے کہ جی ساری کھانے میں رات کو کھا لیتا ہوں اکٹھا. ظاہری بات ہے بریک فاسٹ صبح کرے گا، لنچ دوپہر کو کرے گا، ڈنر رات کو کرے گا.
اسی طریقے سے صبح کی جو ایک اسپرچل نرشمنٹ ہے، روحانی غذا ہے، وہ صبح کی صبح کے وقت ہے، دوپہر کی دوپہر کے وقت ہے، شام کی شام کے وقت ہے، رات کی رات کے وقت ہے. تو یہ نماز ہے. یہ تو ہم صرف سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، فرض ہے، تو پھر ہم لاجکس نہیں ڈھونڈتے. بس اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم ہے، اس کے اندر کوئی حکمت ہے اس کی. لیکن یہ فرائض ہیں، اس کے اندر کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اور نماز کے لیے جو اس کا پری ریکوزٹ ہے وہ طہارت ہے، وضو میں ہونا. کس چیز سے انسان کو طہارت ملتی ہے، کس چیز سے انسان طہارت سے نکل جاتا ہے. یہ تو مفتاح الصلاۃ جیسے قرآن حدیث میں آتا ہے، یہ نماز کی چابی ہے. آپ نماز کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے اگر طہارت نہیں ہو. آپ دیکھیے کتنی خواتین ہیں جن کو طہارت کے مسائل آتے ہیں. خواتین ہر مہینے ایک menstrual سائیکل سے گزرتی ہیں. اس کے مسائل کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، اس سے نکلنا کیسے، رائٹ، غسل کیسے کب کرنا ہے، اور کچھ کے بڑے کمپلیکیٹڈ مسائل ہوتے ہیں. اس وقت نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ختم ہوتا ہے نماز شروع ہو جاتی ہے. اب یہ سارے کے سارے مسائل کتنی خواتین ہیں ہماری جنہوں نے سیکھے ہیں باقاعدہ. اور یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ تو روز کا مسائل ہے ہمارے، کیونکہ نماز تو روز ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے مسائل کا. شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد جنابت سے کیسے نکلنا ہے، کب نکلنا ہے، کیا اس کے اندر اس کی رولنگز ہیں، ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں ہے. اور اس کو اتنا لائٹ سمجھتے ہیں. میں پلیز ریپیٹ کرتا ہوں، فرض کا مطلب ہے نو چوائس. ایک نماز کا چھوٹ جانا حدیث کی روشنی میں ایسا ہے جیسے اس بندے کا سب کچھ لٹ گیا. یہ اس سے برا ہے. خدا نہ خواستہ ارتھ کوئک آ جائے، کہیں پہ زلزلہ آ جائے، کسی بندے کا گھر ٹوٹ جائے، اندر اس کی فیملی تھی وہ دب جائے، اس کا مال اندر پڑا تھا وہ ختم ہو جائے. ہر چیز ایک اسپلٹ آف اے سیکنڈ میں ختم ہو گئی، رائٹ. اللہ محفوظ رکھے سب کو. لیکن ایک نماز کا چھوٹ جانا اس سے زیادہ برا ہے. ہمیں ریئلائزیشن نہیں ہے، اسی لیے لوگ نمازوں میں اتنی سستی کوتاہی کرتے ہیں. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں، ہم نے علم حاصل کیا ہی نہیں. ایسی خواتین ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں، جن کے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، وہ نفاس کی حالت میں چلی جاتی ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں کئی ان میں سے کہ 40 دن تک نماز نہیں پڑھنی ہے، جبکہ یہ ممکن ہے کہ ان کا نفاس جو ہے وہ 10 دن میں، 5 دن میں، 15 دن میں ختم ہو جائے، وہ طاہر ہو جائیں اور ان کی نماز شروع ہو جائے گی. اب اگر کسی کی مثال کے طور پہ 15 دن میں ان کو طہارت حاصل ہو گئی، وہ 40 دن تک نماز نہیں پڑھی، دیٹ مینس انہوں نے 25 دن تک فور 25 days انہوں نے نمازیں مس کر دی ہیں. آپ سوچئے، ایک نماز کے چھٹنا یہ ہے، 5 into 25 125 نمازیں انہوں نے چھوڑ دیں. کس وجہ سے؟ انہوں نے علم ہی حاصل نہیں کیا طہارت کا، نہ حیض کا، نہ نفاس کا، نہ وضو کا. نہ وضو کس سے ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے، رائٹ. نماز کا مسئلہ ہے. پھر نماز کے احکام کہ کیسے واجبات کیا ہے نماز کے، فرائض کیا ہے نماز کے، سنتیں کون سی ہیں نماز کی، کیا چیز ہے جس سے نماز ہو جائے گی، کس سے نماز نہیں ہوگی. ہم علم ہی نہیں حاصل کرتے فارملی. یہ تو میں صرف فرائض کی بات کر رہا ہوں. پھر روزہ کیسے رکھنا ہے. پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش، ہمارے سب کانٹیننٹ کلچر کے اندر ایک بہت ہی کامن مسٹیک جو لوگ کرتے ہیں، جو میں نے دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے، لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. فجر کی اذان ہوتی ہے فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد، اور روزہ شروع ہو جاتا ہے فجر کا جیسے ہی ٹائم شروع ہوتا ہے روزہ شروع ہو جاتا ہے. فجر کی اذان تو اس کے بعد ہوتی ہے. اگر فجر کی اذان کے وقت لوگ کھا رہے ہو تو اس کا تو روزہ ہی نہیں ہوا. کیوں لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ علم ہی نہیں ہے. اتنی محنت بھی کر رہے ہیں، سالوں گزر گئے، 30 روزے رکھ رہے ہیں، لیکن ایسا ممکن ہے ان کا ایک بھی روزہ نہیں ہوا. کیوں؟ علم نہیں ہے. اور میں ایسی سینکڑوں مثالیں دے سکتے ہیں ہم لوگ. یہ تو فرائض کی بات ہے. اس کے بعد آخرت میں کامیابی کیسے ملے گی؟ بہت ساری چیزیں تو ہمیں علم ہے بھی لیکن عمل نہیں کرتے. یہ بھی سوری ٹو سے، لیکن یہ ایک اور مسئلہ ہمارا، یہ سیکنڈ کلیمٹی ہے کہ علم ہے عمل نہیں کرتے. کیا ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا؟ کیا یہ ہمیں علم نہیں ہے کہ غیبت نہیں کرنی؟ کیا ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ کسی کی تحقیر نہیں کرنی، کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا؟
کیا ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ تکبر نہیں کرنا؟ کیا ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ ہمیں پردہ کرنا ہے فار ایگزامپل؟ بہت سارے علم ہمارے پاس ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. ایک تو ہے اگنورنس. میں پہلے مثال سے سمجھا چکا کہ اگر علم نہ ہو تو وہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. کوئی بھی ہمیں دنیا میں نہیں چھوڑے گا اس بیس کے اوپر کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے. اور علم پہ ہو اور عمل نہ کرے تب بھی کوئی نہیں چھوڑتا. مجھے علم ہے کہ مجھے پاسپورٹ چاہیے لیکن پھر بھی جانتے پوچھتے میں پاسپورٹ انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے نہیں لے کے جاتا. کوئی چھوڑ دے گا؟ مجھے کہا مجھے پتا ہے جی لیکن میں لایا نہیں جانتے پوچھتے. کوئی نہیں چھوڑے گا. مجھے پتا ہے فری وے پہ 100 سپیڈ ہے, میں جانتے بوجھتے 150 پہ چلا رہا ہوں, میں پولیس والا روکے گا کہ جی مجھے پتا ہے, کیا نہیں میں نے عمل, نہیں چھوڑے گا. نہ ہی اگنورنس ایکسکیوز ہے, نہ ہی علم پہ نہ عمل کرنا ایکسکیوز ہے, بالکل بھی نہیں. اگر کوئی بندہ کسی سڑک پہ جا رہا ہے اور سڑک کے آگے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اور یہاں کچھ ارتھکویک آیا اور ایک ڈچ بن گیا. اب میں فری وے کے اوپر ڈچ بن گیا, زیوم کرتے ہیں ایک بندہ جا رہا ہے, کوئی اس کو روکتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ دیکھو یار آگے ایک ڈچ ہے, اگر تم چلتے رہو گے نا تو تم اس میں اندر گر جاؤ گے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, نقصان ہو سکتا ہے, گاڑی ٹوٹ جائے گی, تمہاری ڈیتھ ہو سکتی ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے علم حاصل کر لیا, تھینک یو ویری مچ, لیکن عمل نہیں کروں گا. تو کیا بندہ بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا. اور ایک بندہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بھی نہیں بچے گا, وہ بھی گر جائے گا. دونوں برابر ہیں. علم کا نہ ہونا اور علم کے ہونے کے بعد اس پہ عمل نہ کرنا, یہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں. جھوٹ بولتے ہیں ہم لوگ. غیبت ایک عام بیماری ہے, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا, غیبت تو زنا سے بڑا جرم ہے. قیامت کے دن جب گناہوں کی لسٹ بنے گی, اس بندے نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا, لوگوں نے زنا کیے ہوں گے, آؤٹ آف میرج ریلیشن شپس رکھے ہوں گے, یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے, بہت بڑا جرم ہے, لیکن غیبت اس سے اوپر ہوگی. 2 لوگ بیٹھ کے تیسرے کی بات, 3 لوگ بیٹھ کے چوتھے کی بات, 4 لوگ بیٹھ کے 5ویں کی بات. کون سی محفل ہے ہماری جس میں لوگ غیبت سے بچے ہوں؟ پتہ ہے, اگر آپ کسی سے پوچھیں آپ کو پتہ ہے غیبت حرام ہے, جی مجھے پتہ ہے, پھر بھی لوگ کرتے ہیں. کیا لوگ بچ جائیں گے اس بات پہ کہ صرف پتہ ہے؟ جھوٹ حرام ہے لیکن بولتے ہیں, کیا بچ جائیں گے؟ نہیں بچ سکتے, غیبت سے نہیں بچ سکتے. اور وغیرہ وغیرہ. شراب حرام ہے, لوگوں کو پتہ ہے, لوگ پیتے ہیں. گیمبلنگ حرام ہے, جوا حرام ہے, لوگ کرتے ہیں. سود حرام ہے, اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے, لوگ لے رہے ہیں. لوگ ویسٹ کے اندر سودی کاروبار کے اندر ملوث ہیں. ویسٹ میں کیا, ہر جگہ ہے دنیا میں انفارچونیٹلی. تو کیا چیز ہمیں کامیاب کرے گی؟ اس کا فرائض کے بعد ان چیزوں کا علم حاصل کرنا. اور اس کے اندر بھی 2 طرح کی چیزیں ہیں, ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ایک ظاہری, ہم لوگ ظاہر سے گناہ کرتے ہیں, فار ایگزامپل کسی کو قتل کر دیا, کسی نے کسی کو مارا, کسی کو جھوٹ بولا فار ایگزامپل, یہ ظاہری گناہ ہے, زبان سے کیے, غیبت کی, ظاہری گناہ. اور ایک اندر کے باطنی گناہ, دل کے اندر نفرتیں پالی ہوئی ہم نے, ہم لوگوں کے لیے برا سوچتے ہیں, لوگوں کے لیے حسد ہے, اس نے ایسی گاڑی کیوں خرید لی, میں نے کیوں نہیں خریدی, اس نے گھر نیا بنا لیا, میں نے کیوں نہیں بنایا, اس کے پاس یہ فلاں برانڈ کا بیگ ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے. حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, نفرتیں ہیں, یہ سب گناہ ہیں, یہ سب آخرت کی تباہی ہے. ان سب کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ مجھے کامیابی ملے قیامت کے دن. بچ جاؤں. میں ریپیٹ کرتا ہوں, علم کا نہ ہونا بھی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, علم ہونے کے بعد اس پہ عمل نہ کرنا بھی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. بلکہ قرآن کے اندر تو ایک بڑی سخت مثال سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا. انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ علم ہوتا ہے عمل نہیں کرتے, کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم, ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کے پیٹھ کے اوپر کتابیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی, کتنے برے لوگ ہیں, علم ہے عمل نہیں کرتے. تو پلیز ہم سب علم حاصل کرنے کی جدوجہد کریں. پلیز ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے, علم حاصل بھی کرنا اور اس پہ عمل بھی کرنا. لیکن اس کے لیے ہمیں سیریس ہونا پڑے گا,
دیکھیں معاملہ آخرت کا ہے، اٹس ناٹ اے جوک۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن کہ ہر بندہ اٹھے گا، کسی بندے کے قدم نہیں ہلیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہیں دیتا۔ ہر بندے کو پہلا انٹرویو ہوگا، 5 سوالوں کے جواب دو۔ نمبر 1، عمر کیسے گزاری، زندگی کیسے گزاری؟ سوال ہوگا زندگی کیسے گزار کے آئے ہو تم؟ سوال نمبر 2، ایک اسپیسیفک کوشچن ہوگا جوانی کیسے گزاری، تمہاری یوتھ کیسے گزری؟ اور یوتھ ہوتی ہے ویسے تو پرائم یوتھ تو لیٹ ٹین ایج، ارلی 20s، لیٹ 20s، یہ پرائم یوتھ ہوتی ہے، یا ارلی 30s تک ملا لیں چلیں، لیکن 40 پہ یوتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی عمر 40 سے کم ہے تو آپ کے اندر پھر بھی ابھی وہ یوتھ باقی ہے کچھ نہ کچھ، لیکن باقاعدہ سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری، کیونکہ جوانی ہی وہ وقت تھا جب انسان وہ کر سکتا تھا جو انسان بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ انسان کے اعضاء کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ایک نیچرل فینومینا ہے کہ انسان کو بڑھاپے میں وہ نہیں کر پاتا، اس کے اندر وہ انرجی نہیں رہتی جتنی کہ اس کے اندر یوتھ میں ہوتی ہے۔ اور یوتھ کیسے گزاری ہے باقاعدہ سوال ہوگا۔ سوال نمبر 3، تیسرا سوال یہ ہوگا مال کہاں سے کمایا، حرام کمایا، حلال کمایا، کہاں سے کمایا؟ اور چوتھا سوال ہوگا مال کدھر خرچ کیا، کدھر خرچ کیا مال؟ اور 5واں سوال ہوگا جو علم تمہارے پاس تھا اس پہ کیا عمل کیا؟ یہ 5واں سوال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے قدم نہیں ہلیں گے جب تک کہ ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دیتا۔ علم پہ جو تھا اس پہ عمل کیا کیا؟ قیامت کا دن بہت سیریس دن ہے، ہمارا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے، ایک ایک چیز جو ہم زندگی میں کرتے ہیں اس کو وہ لکھا جا رہا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 بڑے مکرم فرشتے ہیں، آنریبل فرشتے ہیں جو کاتب ہیں، جو لکھ رہے ہیں، ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں، اور ان کو سب پتہ ہے جو تم کرتے ہو۔ نہ صرف کہ اعمال لکھ رہے ہیں، الفاظ بھی لکھ رہے ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اعمال کو لکھنے والے 2 فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے۔ اور ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی بھی لفظ زبان سے نہیں نکالتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے جو ہر وقت لکھنے کے لیے تیار ہے۔ ایک ایک زبان سے نکلا ہوا لفظ بھی لکھا جا رہا ہے، اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں، الفاظ بھی لکھے جا رہے ہیں۔ آ او ای جو کچھ نکل رہا ہے ہمارے منہ سے وہ فرشتہ لے لیتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ وہ جھوٹ ہوتا ہے لکھ لیتا ہے، سچ ہوتا ہے لکھ لیتا ہے، کسی کی غیبت ہوتی ہے لکھ لیتا ہے، کسی کے لیے خیر خواہی کی بات ہوتی ہے لکھ لیتا ہے۔ ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ نامہ اعمال پیش کیا جائے گا۔ ووضع الکتاب، کتاب رکھی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجرم ہوں گے، جنہوں نے جرم کیے ہوں گے، غیبت کے، جھوٹ کے، زنا کے، بے حیائی کی چیزیں دیکھنے کے، بد زبانی کے، بری چیزیں سننے کے، وغیرہ وغیرہ، لوگوں کو دھوکہ دینے کے، نفرتیں رکھنے والے، یہ سارے مجرم ہیں۔ تو جو مجرم ہوں گے جب ان کے سامنے نامہ اعمال رکھا جائے گا تو وہ ڈر جائیں گے، مشفقین مما فیہ، اس کے اندر جو دیکھیں گے ڈر جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، کیا ہے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی کوئی بڑی چیز نہیں ہے جو اس سے بچی ہوئی ہو، ہر چیز اس میں درج ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے زندگی میں عمل کیے ہوں گے اس کو حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، یہ تمہاری اپنی کمائی ہے، یہ تمہاری اپنی کمائی ہے۔ لوگ کہیں گے او مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ زندگی ایسے گزارنی تھی، تو اگین ناٹ این ایکسکیوز، کس نے منع کیا تھا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اللہ، بلکہ اس سے پہلے وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، تو یہ لوگ ظلم کرنے والے ہوں گے اپنی ذات پہ، دوسروں پہ، وہ اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اس دن۔
یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کا راستہ لیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے اس شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے تو سب پتا تھا، میرے پاس آ گیا تھا علم، لیکن اس دوست نے مجھے بھٹکا دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان تو ہے ہی انسان کا دشمن. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے اے میرے رب، یہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے قرآن کا علم ہی حاصل نہیں کیا. قرآن کتاب ہدایت اللہ آپ نے ان کے پاس بھیجی تھی، میں نے پورا یہ علم ان کے دیا، میں نے یہ قرآن پہنچا دیا تھا. یا اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت ہی نہیں نکالا. قرآن ہے یہ سب. کیوں نہیں ہمارے پاس وقت قرآن کو سمجھنے کا، قرآن کو پڑھنے کا، علم سیکھنے کا؟ قیامت کا دن بہت بہت سیریس ہے، ہماری ساری آخرت ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر. ہم سیکھیں تو صحیح، ہمیں کیا چیز کامیاب کرے گی. پلیز قرآن کا علم سیکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ، میں دوبارہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ کو عربک کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کر لے. آلدو ایسے لوگ ہونے چاہیے، جو ایسے لوگ ہوں گے جو ڈیپ ڈاؤن جانا چاہیں، قرآن کو اس کی گہرائی میں سمجھنا چاہیں، عربی زبان کو سمجھنا چاہیں. ان کے لیے تو سبحان اللہ، جو اجر، جو وعدے اللہ تعالیٰ نے کیے ہوئے ہیں، بلکہ یہ تو انبیاء کی میراث ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کی کے وارث ہیں، ان کے علم کے وارث ہیں. کتنا بڑا مقام ہے. علماء کی مثال، علماء کا درجہ دوسرے لوگوں پہ، وہ علماء جو اپنے علم پہ عمل کرتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. علماء کا درجہ عام لوگوں پہ ایسا ہی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسے اللہ کے رسول کا درجہ ہے باقی امت کے اوپر. اتنی فضیلت ہے علم حاصل کرنے کی. کچھ ایسے بھی ہونے چاہیے جو ہمت کریں اور ڈیپ ڈاؤن جائیں اور ایکسپرٹیز حاصل کریں، لیکن ہر بندہ نہیں کر سکتا. آئی کین انڈرسٹینڈ دیٹ. اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہے اس بات کو، لیکن قرآن تو پڑھ لیں، قرآن کا بنیادی علم تو حاصل کر لیں. زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا بنیادی علم تو حاصل کر لیں. اس کے لیے پلیز ہمیں محنت کرنی چاہیے، ہمیں وقت نکالنا چاہیے روزانہ تھوڑا سا، اور طلب کے ساتھ. دیکھیں، علم وہ چیز ہے جو، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، انسان کو اشرف المخلوقات بناتی، انسان کو جانور سے ممتاز کرتی ہے. اگر انسان، جیسے میں نے قرآن کی ایک آیت کو بھی کوٹ کر کے آپ کو بتایا تھا کہ جس بندے کے پاس علم نہیں ہوتا یا علم پہ عمل نہیں کرتا، یہ دونوں غافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جانور سے گئے گزرے لوگ ہیں، کیونکہ جانور کے پاس تو کیپیبلٹی ہی نہیں تھی علم حاصل کرنے کی. انسان کے پاس کیپیبلٹی تھی، پھر بھی اس نے چوز کیا کہ میں علم حاصل نہیں کرتا، میں تو کافی مارننگز کروں گا، ٹی پارٹیز کروں گا، گپے ماروں گا، غیبتیں کروں گا، وقت ضائع کروں گا، ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس قرآن کو کھولنے کا، سمجھنے کا، عمل کرنے کا. رائٹ؟ تو یہ تو کر سکتا تھا، نہیں کیا. یہ جانور سے گر گیا انسان. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان علم حاصل کر سکتا ہے. لیکن علم حاصل کرنے کے لیے، چونکہ علم اتنی بڑی چیز ہے جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کر رہا ہے، فرشتوں سے ممتاز کر رہا ہے، تو اتنی بڑی چیز مفت میں تو نہیں ملتی ہے. انسان تھوڑے سے ڈالرز مفت میں نہیں ملتے. لوگ سمجھتے ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، کہ یہ لوگ آسٹریلیا چلے گئے، نیوزی لینڈ چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے، امریکہ چلے گئے، شاید وہاں پہ ڈالرز درختوں پہ اگتے ہیں. یہاں پہ بیچارے، مجھے تو افسوس ہوتا آ کے دیکھ کے کہ لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں. مجھے تو ایون ترس آتا ہے، یہاں پہ خواتین بیچاری بھی جو ہے ماری ماری پھر رہی ہیں. میں تو حیران ہو جاتا ہوں. میں تو وہی میں رہتا ہوں، اللہ کا بڑا شکر ہے، آئی ہارڈلی سی کوئی خاتون کام کر رہی ہو. مرد کما رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اتنی برکت ہے کمائی میں، سب کچھ چل رہا ہے. یہاں پہ میں دیکھتا ہوں ہر دوسری خاتون کام کر رہی ہے. مجھے ترس آتا ہے بیچاریوں پہ. ملکہ تھی، اس نے تو بچوں کی تربیت کرنی تھی، اس نے تو ان کو بھی انسان بنانا تھا، خود علم حاصل کرنا تھا، اور بچوں کو پاس آن کرنا تھا. یہ اس کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی.
بچے بھی نظر انداز کر دیے اس نے بیچاری نے، گھر بھی نظر انداز کر دیا، بیچاری خود پریشان ہو رہی ہے۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں، بیچاری سارا دن کام کرتی ہے، پھر بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، بچوں کی تربیت بھی ہو رہی ہے، ان کے دودھ بھی پلا رہی ہے، گھر کے کام بھی کر رہی ہے۔ ایک انسان ہے، کیا کچھ کرے بیچاری۔ اللہ تعالیٰ نے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، مرد جائے کمائے، گھر جو ہے وہ گھر کو سنبھالے، بچوں کی تربیت کرے۔ بہت فل ٹائم جاب ہے بچوں کی تربیت کرنا، ان کو انسان بنانا کوئی آسان کام ہے؟ لیکن خیر، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز بغیر محنت کے نہیں ملتی ہے، اور علم کیونکہ سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے، بغیر طلب کے نہیں ملتا۔ وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہتا، پہلے ہی میں بہت ٹائم آپ کا لے لیا، لیکن پلیز علم حاصل کرنے کی نیت کیجئے، ہم سب لوگ، میں بھی آپ بھی، اور اس پہ طلب دکھائیے۔ اللہ تعالیٰ یہ دولت علم کی بغیر طلب والے کو نہیں دیتے، یا ہو سکتا ہے انفارمیشن آ جائے گی، عمل کی توفیق نہیں ملے گی، خدا نہ خواستہ۔ میں بار بار کہوں گا، اگنورنس اور علم پہ عمل نہ کرنا بالکل برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ طلب کے بغیر نہیں ملتا، اس کے دلائل موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں۔ پلیز میں ابھی نہیں ایکسپلین کرتا، لیکن سورہ عبسہ پڑھیے 30 جز کے اندر، جو 30ویں پارے کے اندر، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ایک اندھے صحابی تھے، آنکھوں سے معذور، وہ طلب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے علم حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ سوچا کہ میں جا کے مشرکین مکہ کو دعوت دیتا ہوں، لیکن ان کے اندر کوئی طلب نہیں تھی علم حاصل کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اگر یہ لوگ سیکھ جائیں گے تو بہت فائدہ ہو جائے گا، اور انہوں نے وقتی طور پہ ان معذور، آنکھوں سے معذور صحابی کو اگنور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریکٹ کیا کہ آپ ان بے طلب لوگوں کو، جن کے پاس علم حاصل کرنے کی کوئی طلب ہی نہیں ہے، آپ ان کو نہ سکھائیے جا کے، یہ جو معذور، اندھے، نابینا صحابی ہیں جن کے پاس علم حاصل کرنے کی طلب ہے، آپ ان پہ فوکس کیجئے، یہ زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے پاس طلب ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں، ہم لوگ ڈریگ کر رہے ہوتے ہیں، آ جاؤ سیکھ لو، کوئی طلب نہیں ہوتی، ان لوگوں کو کچھ نہیں ملتا، وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ پلیز طلب شو کیجئے۔ نمبر 1، علم حاصل کرنے کی نیت کیجئے، میں بھی کروں، آپ بھی کریں، ہم سب کریں۔ علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ علم سکھایا، دنیا جہان کا علم سکھایا، آسمان زمین کا علم سکھایا، دنیا آخرت کا علم سکھایا، اور پھر بھی حکم دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا مانگا کیجئے، قل رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ یہ اللہ تعالیٰ دعا سکھا رہے ہیں اپنے حبیب کو، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ علم کبھی ختم نہیں ہوتا، کبھی کوئی بندہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اسٹوڈنٹ نہ رہے، وہ ساری عمر اسٹوڈنٹ ہے، وہ آخری سانس تک اسٹوڈنٹ ہے۔ تو ایک تو نیت کر لیں ہم لوگ سارے علم حاصل کرنے کی۔ نمبر 2، علم پہ عمل کرنے کی نیت کریں، جیسے جیسے علم آتا رہے عمل کرتا رہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ رب زدنی علما، یہ دعا ہے، یہ اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں ہم سارے، رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ ٹائم دیں ہم لوگ کہ ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں روزانہ کے اعتبار سے، اور اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ اس کو میرے سینے میں اتار دیجیے، اس کو طلب، اللہ تعالیٰ کو طلب دکھائیں ہم سارے کے سارے، یا اللہ میں علم حاصل کرنا چاہتی ہوں، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے پلیز میرے لیے آسان کر دیجئے، میرا سینہ کھول دیجئے، اس کے لیے میری یادداشت اچھی کر دیجئے، میری میموری اچھی کر دیجئے۔ انسان طلب دکھائے، انسان کے پاس جب کسی کلاس میں جائے، نوٹ بک ہو، اس نوٹس لے جا کے اس کو ریپیٹ کرے، ریوائز کرے، ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کرے، جس کو ہم اس کو ریپیٹ کرے ایک دوسرے کے ساتھ،
یہ تو باقاعدہ ایک پیرامڈ بنایا ہوا ہے ایجوکیشنسٹ نے کہ سب سے زیادہ انسان سیکھتا ہے جب وہ دوسروں کو سکھاتا ہے. یہ لرننگ پروسیس میں پیرامڈ کے بالکل جو سب سے بڑا اس کا بیس ہے اس میں ہے ٹیچنگ ادرس انکریزز یور نالج دا موسٹ. آپ جو سیکھیں دوسروں کو سکھائیں، لیکن اس سے پہلے ریوائز کرنا، اس سے پہلے اس کے نوٹس لینا، یہ ایک بیسک ایٹیکیٹس ہیں علم حاصل کرنے کے. یہ اللہ تعالیٰ کو طلب دکھانا ہے، اور ساتھ میں دعا، روزانہ دعا، روزانہ دعا. اور پلیز قرآن کو سیکھنے کی نیت کر لیں کہ میں نے ASAP جتنی جلدی ممکن ہوگا انشاءاللہ شروع سے لے کر آخر تک پورے قرآن کو سمجھنا ہے. قرآن بک آف گائیڈنس ہے، کتاب ہدایت ہے، سنت کے ساتھ ساتھ حدیث کے علم کے ساتھ ساتھ یہ دونوں کمبائن کر کے ہماری آخرت کی کامیابی ہے. پلیز ہم سب لوگ اس کی نیت کریں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. پلیز خدا را دنیا کو سیریس لیجئے، زندگی کو سیریس لیجئے. بہت جلدی ہم سب کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہونے والی ہے، قبر آنے والی ہے، وہاں پہ بھی 3 سوال ہی ہوں گے. سبحان اللہ. ہر جگہ علم ہی کام آئے گا. وہاں پہ بھی 3 کوشچن ہوں گے، وہاں پہ بھی ایک ایگزام ہوگا. مر ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ اب اللہ کو رب مان کے چلیں گے تو اللہ جواب دیں گے نا کہ میرا رب اللہ ہے. تمہارا دین کیا ہے؟ اب اسلام کو سیکھا ہوگا، اس پہ عمل کیا ہوگا تو کہیں گے نا میرا دین اسلام ہے. صرف نام سے تو نہیں ہوتا. من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ اب سنتوں کا علم حاصل کر کے اس پہ عمل کیا ہوگا تو کہوں گا نا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی، میرے رسول ہیں. انہی کی تو تعلیمات کو میں نے سیکھا اور اسی پہ تو عمل کیا، زندگی اسی پہ تو گزاری. اللہ کو رب مان کے، اسلام کو جان کے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کے، تبھی تو قبر کے سوالوں کے جواب ہوں گے. اور قبر کے سوال کے جواب ہوں گے تو پھر اللہ کی طرف سے بشارت ہوگی، پھر قبر روضۃ من ریاض الجنہ بنے گی، جنت کے باغوں میں سے باغ. ورنہ تو آپ حدیث پڑھ کے دیکھ لیجیے، اللہ محفوظ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمایا کرتے تھے قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. بڑا سخت فتنہ ہے، بڑی سخت آزمائش ہے. پھر قیامت کا دن میں جیسے ذکر کر چکا، نامہ ایمال ہے، میزان ہے، ترازو ہے، اس پہ اعمال ڈالے جائیں گے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے. نیک اعمال، برے اعمال سب کا پلڑ اس ڈالے جائیں گے. نیکی کا پلڑا اگر بھاری ہوا تو پھر انسان کامیاب ہوگا. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. جس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ عیش والی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جس کی نیکی کا پلڑا ہلکا ہو گیا اس کا ٹھکانہ تو ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. تمہیں کیا پتا یہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اعوذ باللہ. قرآن تو کیسے نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا؟ نیکی پتہ ہوگی کیا ہے، برائی پتہ ہوگی کیا ہے، نیکی پہ عمل کریں گے، برائی سے بچیں گے، تبھی تو نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا. قیامت تو آنے والی ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور پھر اسی کی بیس کے اوپر سارا فیصلہ ہوگا. تو علم تو بنیاد ہے اور اس پہ عمل ضروری ہے. بغیر علم کے عمل نہیں اور بغیر عمل کے علم نہیں. تو پلیز ہم سب لوگ پلیز نیت کر لیں، اس کو سیریس لیں، اپنی زندگی کو سیریس لیں. جیسے میں نے کہا وہ وقت آنے والا ہے جب میں اللہ کے پاس جانا ہے. اس سے پہلے کوئی اگر سمجھ جائے، اور اس کا سٹیپ نمبر 1 توبہ ہے. پہلی چیز کہ انسان توبہ کرے کہ یا اللہ میں نے جتنی زندگی جہالت میں، غفلت میں، غلطیوں میں گزار دی، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتی ہوں. یا اللہ آج کے بعد، اس وقت کے بعد، آئندہ آنے والی زندگی، یا اللہ آپ مجھے توفیق دے دیجئے. آپ کی توفیق سے انشاءاللہ میں آپ کے بتائے ہوئے احکام پر شریعت اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گی. یہ ہے توبہ. اور توبہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. اب سوچیں کہ ایسی کریم ذات ہے اللہ کی کہ انسان نے زندگی میں زنا کیا، شرابیں پی، جھوٹ بولا، سود لیا، دھوکے دیے، اور کیا کیا نہیں کیا. انسان توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندے میں تم سے محبت کرتا ہوں. یہ کتنی کرم ہے اللہ کا. ورنہ تو انسان ہوپلیس ہو جائے، انسان مایوس ہو کے بیٹھ جائے. میں تو زندگی تباہ کر دی 40 سال کی، اب میں کیا کروں؟ آگے تو تھوڑی سی زندگی رہ گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ 50 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے. لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ کا یہی مطلب ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں. اس سے کوئی دھوکہ نہ کھائیں کہ میں کچھ نہ کروں اور مغفرت رحمت ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے جب احساس ہو جائے اس کے بعد نا امید مت ہونا، اللہ سے توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا، آئندہ آنے والی زندگی کو اچھی گزارنے کا ارادہ کر لینا. اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے جو مرضی کیا ہو زندگی میں، فکر نہ کرنا. لیکن کوئی ہو تو صحیح توبہ کرنے والا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے. تو پلیز آج میں بھی توبہ کرتا ہوں اپنی غلطیوں سے، آپ بھی توبہ کریں. انشاءاللہ یہ کوئی ایسی بیان نہیں ہے، مجھے بلا وجہ بیان کرنے کا نہ کوئی شوق ہے نہ مجھے بیان کرنا آتا ہے. میرا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ عملی زندگی گزاریں، سیکھیں پریکٹیکل اسپیکٹس کے ساتھ. میں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جو کہ امپریکٹیکل بات ہو. میں نے کوئی زمین اور آسمان کے کلاوے نہیں ملائے. میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کو مولڈ کر لیں اس زندگی کے مطابق جو کہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دے. دنیا میں بھی برکتیں آتی ہیں. اسلام ایک، جیسے ہم بات کرتے ہیں، ایک ضابطہ حیات ہے، ایک موڈ آف لائف ہے، ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے، رائٹ. اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی برکتیں آتی ہیں. سود کوئی نہ لے سکون ہوتا ہے، right؟ پردہ کرنے کے اندر ایک دلی سکون ہے. انسان بچوں کی تربیت کرے، اس کے اوپر وقت لگائے، اس میں سکون ہے. غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، نفرت نہ کرے، حسد نہ ہو، دل میں کتنا سکون ہے. زندگی کا سکون بھی انہی پرنسپلز کے اندر ہے، اور آخرت تو ہے ہی اسی پہ ڈپینڈنٹ. تو یہ سب پریکٹیکل اسپیکٹس ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے. تو انشاءاللہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، اور انشاءاللہ نیت کر لیں کہ ہم سیریسنس کے ساتھ ہم علم حاصل کریں اور اس پہ عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. اور آپ کی ذمہ داری تو ایک اور بھی ہے کہ اپنے عمل کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو سکھانا. یہ بچے بہت قیمتی ہیں، یہ امانت ہیں، ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور آگے نبی کریم علیہ السلام نے خواتین سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم سے سوال کیا جائے گا، تم نے اپنے شوہر کے گھر اس کے اور بچوں کا خیال کیا کہ نہیں کیا. تم سے پوچھا جائے گا، تمہاری ذمہ داری تھی. یہ بچے ذمہ داری ہیں. ان کو پلیز سکولز، نرسریز، کنڈر گارڈنز کے حوالے مت کریں، کارٹونز کے حوالے مت کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے ان کو انسان بنانا ہے، آپ نے ان کو اچھا مسلمان بنانا ہے، آپ نے ان کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے ان کو اللہ کی محبت سکھانی ہے، آپ نے ان کو نبی کریم علیہ السلام کی محبت سکھانی ہے، آپ نے ان کو سنتیں سکھانی ہے، آپ نے ان کو صحابہ کے بارے میں بتانا ہے، آپ نے ان کو دین کے بارے میں بتانا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو خود سیکھنا پڑے گا اور عمل کرنا پڑے گا. کوئی بندہ اگر علم پہ عمل نہیں کرتا اس کی زبان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی اثر نہیں ہوتا اس کے اندر. خود کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں، پھر بچے خود بخود سیکھیں گے جب آپ ان کو سکھائیں گے تو انشاءاللہ. تو پلیز اپنی فکر بھی کریں، اپنے بچوں کی فکر بھی کریں، اپنی دنیا کی فکر بھی کریں، اپنی آخرت کی فکر بھی کریں. پلیز آسٹریلیا کے $100 کے پیچھے مت بھاگیں. یہ مت سوچیں کہ میرا گھر بہتر سے بہترین ہو جائے، میری گاڑی بہتر سے بہترین ہو جائے. اللہ کرے اللہ آپ سب کو اچھا گھر بھی دیں، اللہ سب کو اچھی گاڑی بھی دیں، اللہ آپ کے مال میں بھی برکت عطا فرمائے. لیکن پلیز اس کے پیچھے بھاگ کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ مت کر دیں پلیز. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے. آپ نے میری بات سنی اور اللہ کرے کہ میں بھی، آپ بھی، ہم سب عمل کرنے والے بنیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ تجدید ایمان کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں اپنے گناہوں کی. میرے ساتھ کلمات پڑھ لیں. اصل میں رینیول آف ایمان ہے، روز ہی ہمیں کرنا چاہیے اور روز ہی معافی بھی مانگنی چاہیے. اخلاص کے ساتھ میرے ساتھ کلمات پڑھیں. کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت
جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ پلیز نمازوں پہ بھی محنت کیجیے اپنی، پلیز نماز کو سر سے مت اتارا کریں، نمازوں پہ محنت کریں، نماز اچھی بنائیے، دعاؤں کا اہتمام کیا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، باتیں کیا کریں، اور انشاءاللہ باقی جو تمہیں عرض کر ہی چکا، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو قبول کریں۔ انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں مختصر۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہماری اس گیدرنگ کو، ہماری اس مجلس کو، ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ایک دفعہ پھر ہم نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی ہے، پھر اللہ ہماری اس توبہ کو قبول کر لیجیے۔ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیجیے، اللہ ہمیں علم کا نور عطا فرما دیجیے، عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما۔ یا اللہ ہمیں اپنی شدید محبت عطا کر دیجیے، اللہ نبی کریم علیہ السلام کی جانثار محبت عطا کر دیجیے، اللہ اخلاص نیت عطا فرما دیجیے، اللہ زندگی کو اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کی، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے بیویوں کی، شوہروں کی، بچوں کی، نسلوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ ان کے ایمان کی، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہر شر سے، ہر فتنے سے بچا لیجیے، یا اللہ دجالی فتنوں سے بچا لیجیے، یا اللہ ہمارے اخلاق اچھے فرما دیجیے، ہماری زبان میٹھی فرما دیجیے، ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین دلوں میں سکون عطا فرما دیجیے، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما دیجیے، ہمارے گھر والوں اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، یا اللہ ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہمارے گھروں میں سکون ہو میرے مولا، یا اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں ہو یا اللہ، یا ارحم الراحمین اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے جب آپ سے ملاقات ہوگی، یا اللہ جب وہ وقت آئے میرے مولا، یا اللہ بشارتوں کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، کلمے کی توفیق کے ساتھ، یا اللہ وہ ملاقات عطا فرمانا، عافیت کا معاملہ فرمانا، یا اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، بار بار زیارت پاک کی توفیق دے دیجیے، اللہ ہمارے اکابرین، ہمارے بڑوں کی، ہمارے اساتذہ کرام کی، مشائخ کی، یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائیے، اللہ جو بیمار ہے صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دے دیجیے، اللہ شیاطین کے شر سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، اللہ جو شیطانی اثرات ہم پہ آ چکے ہیں اللہ ان کو ہم سے دور فرما دیجیے، یا اللہ دنیا آخرت کے محتاج ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے والدین پہ بھی کرم فرمائیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اللہ ہمارے والدین جو آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی مغفرت کر دیجیے، جو حیات ہے اللہ ان کو دین دنیا کی ہر بھلائی عطا فرمائیے، صحت عافیت عطا فرمائیے، برکتیں عطا فرمائیے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر عطا فرمائیے، اللہ جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں قبول کر لیجیے، اللہ اس گھر کو بھی برکتوں کے ساتھ آباد فرمائیے میرے مولا، یا اللہ انہوں نے اپنا گھر ہمارے لیے کھولا، یا اللہ اس کے بدلے میں گھروں کو برکتوں کے ساتھ آباد فرمائیے، یا اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک بنائیے، یا اللہ ہمیں نیک بنائیے، اللہ ہماری ساری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ علی النبی الکریم، الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔